وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا، اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا،
تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو, جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا, اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی, نفل نمازوں کی قضا نہیں, صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان, اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے. رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی یا سستی ہوتی ہے, تو آخری درجہ کیا ہے, وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے, اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام, تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو پورا کام نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا کر لے, رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں مگر والدین پھپھو کی بیٹی سے شادی کرانا چاہتے ہیں. والدین کو اپنی پسند کی لڑکی کا بتا چکا ہوں, سمجھ نہیں آ رہا کس کا دل دکھاؤں. آپ سے مشورہ چاہتا ہوں. آپ جب والدین پھپھو کی بیٹی سے شادی کرانا چاہ رہے ہیں اور آپ کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر پھپھو کی بیٹی میں کوئی بہت زیادہ خرابی نہیں ہے تو میرا خیال ہے والدین کی بات مان لیں. آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کو والدین کے لیے ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہوگا. اپنی رضا پر ماں باپ کی رضا کو ترجیح دے دیں, اس سے دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ اجر دے گا. لیکن اگر وہ پھپھو کی بیٹی ایسی ہے کہ آپ کا ذرا سا بھی دل اس کی طرف مائل نہیں ہے تو پھر ماں باپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی بات مانیں گے تو بیوی سے محبت نہیں ہوگی, پھر بیوی کو لوگ ستاتے ہیں, پھر وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, تو اس اور لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ شادی بیاہ میں اولاد کے جذبات کا خیال کریں, وہ اپنی رائے زبردستی مت تھوپیں. تو خلاصہ جواب کا یہ نکلا کہ میں آپ کو مشورہ تو یہ دوں گا, جہاں والدین چاہ رہے ہیں آپ وہاں شادی کریں, اس میں زیادہ اللہ کی رضا ہے, ثواب زیادہ ہے اس میں. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا اس طرف تھوڑا بہت کچھ میلان ہو. بالکل ہی میلان نہیں ہے, آپ کو پسند ہی نہیں ہے, تو پھر مت کریں آپ. پھر ماں باپ کی اطاعت میں کسی لڑکی کی زندگی کو ماں باپ کی اطاعت کی بھینٹ نہ چڑھائیں آپ, جس سے آپ خود بھی اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے, اگلی کبھی معاملہ خراب کریں گے آپ. تو تھوڑا بہت اگر دل ہے تو کر لیں, ماں باپ کی بات مان لیں. بالکل ہی دل مائل نہیں ہو رہا کسی بھی طرح سے تو پھر نہیں کریں. محمد رضوان لکھنؤ سے, میں ایک لڑکی سے, سارے سوال لڑکیوں کے ہی آ رہے ہیں اور کوئی لڑکوں کا کوئی کام ہی نہیں بچا. کوئی برگر کی بھی بات کر لو, کوئی پیزے کی بات کر لو. محمد رضوان لکھنؤ سے, میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں, اس کے گھر والے نہیں مان رہے. سب کا ایک ہی ایشو ہے, لڑکی سے پیار, لڑکی سے محبت, لڑکی سے شادی, گھر والے نہیں مان رہے. مجھے لڑکا پسند ہے, لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, بھاگنا چاہتی ہوں, ابا نہیں مان رہے. یہ لگتا ہے ساری دنیا کے مسئلے سمٹ گئے, اسی مسئلے میں آ گئے. بہرحال جی, رضوان صاحب لکھنؤ سے پوچھتے ہیں, میں لڑکی سے پیار کرتا ہوں, اس کے گھر والے نہیں مان رہے اور وہ میرے بغیر نہیں رہ پا رہی. آئے ہائے ہائے. بولتی ہے کہ ہم لوگ گھر والوں کے بنا نکاح کر لیتے ہیں, کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اس میں تو کوئی ڈیٹیل ہے, لیکن کوئی اچھا کام کر لو میرے بھائی. بھگاؤ لڑکیوں کو, مت بھگاؤ لڑکیوں کو. میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھاگ کے شادی کریں, کیونکہ لڑکیوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. آج محمد رضوان بھائی آپ کو اس سے بڑی محبت ہے, آج آپ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی بات کر رہے ہوگے, لیکن جب کل وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگے گی اور آپ سے شادی کرے گی, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ آپ کا دل کل بھر جائے گا. ابھی تو آپ بہت پیارے ہو, آپ بہت اچھا ہو, لکھنؤ کے ہو بھائی, آپ کیسے اچھے نہیں ہوگے؟ لیکن جب ارینج میرج نہیں ہوتی نا, ماں باپ انوالو نہیں ہوتے, تو پھر لڑکی مجبور ہوگی آپ کے ہاتھوں, پیچھے نہ باپ نہ بھائی, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو بورنگ لگنے لگے گی وہ لڑکی. آپ کہو گے یار ساری لڑکیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, اب تھوڑا ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے.
تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے, اور لڑکی لٹک جاتی ہے بیچاری. اگر اس پہ ظلم ہوگا تو وہ اپنے باپ سے رابطہ کرے گی, باپ کہے گا ہم سے پوچھ کے تھوڑی تم نے شادی کی, اب جو ہے بھگتو. بھائی سے رابطہ کرے گی, بھائی کہے گا ہمیں بڑا بنایا تھا تم نے. تو لڑکی کی زندگی لٹک جاتی ہے. تو محمد رضوان بھائی آپ بہت پیارے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن میں کسی لڑکی کو وہی مشورہ دوں گا جو میں اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے پسند کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ لڑکیوں کی زندگی اس طرح سے برباد ہوتی ہے. تو ہاں, لڑکی کے لیے بھاگنا ایک صورت میں جائز ہے کہ باپ بہت ظالم ہو, بھائی بہت ظالم ہو, وہ رشتہ کر ہی نہیں رہے ہوں, لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے. بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر ایسی سچویشن ہے پھر تو ظاہر ہے اپنی زندگی تباہ نہیں کی جائے, کورٹ میرج کریں جا کے. لیکن نارمل روٹین میں, نارمل خاندانوں میں لڑکی کو اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ آگے لڑکے کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا. آگے اس کی زندگی کو لٹکا کے عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے. وہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اور باپ اور بھائیوں کے دلوں پہ ویسے ہی آرے چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن باپ اور بھائی کو بھی تو چاہیے نا کمبختوں کو کہ تمہاری بیٹی کسی کو پسند کر رہی ہے تو اس کو کر دو نا. تمہیں موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے ایسی باتوں میں. تمہیں موت کیوں آ رہی ہے ہاں کرتے ہوئے؟ تو برا کام کیا ہے کیا اس نے؟ حلال کی طرف جا رہی ہے, وہ تم سے ریکویسٹ کر رہی ہے کر دو. تو لڑکا چرس تو نہیں پیتا نا, کوئی ہیروئن تو نہیں پیتا نا, تو تمہیں کیوں, تم خود لڑکیوں کو گھر سے بھگانے کا موقع فراہم کر رہے ہو, پھر روتے پیٹتے ہیں ساری زندگی بھاگ گئی. تو باپ کو چاہیے, بھائی کو چاہیے, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اتھارٹی دیں کہ بھائی تمہیں کوئی پسند آئے نا ہمیں بتا دینا, ہم اس پہ ناراض نہیں ہوں گے, ہم تمہیں پورا سپورٹ کریں گے. یہ پہلے سے بتا دو لڑکی جب بالغ ہو کہ بیٹا تمہیں کوئی پسند آئے نا ادھر ادھر نہیں بکواس کرنا, جا کے لوگوں سے, اپنی سہیلیوں سے شیئر نہیں کرنا, ہمیں آ کے بتانا. یہ اپنی ماں کو بتا دینا, اور ماں کو بتا دے, مجھے بتا دینا. میں دیکھوں گا وہ لڑکے میں کوئی بڑا فالٹ نہیں ہوگا. پورا سیدھا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے, پہلے بتا دوں آپ کو میں, آپ خود کون سا پورے سیدھے ہیں. تو پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. بس یہ بتا دینا کوئی چرس تو نہیں پیتا, ہیروئن تو نہیں پیتا, کوئی شریف آدمی ہے, رکھ پائے گا, تو چلو ٹھیک ہے بیٹا تمہاری پسند ہے, کوئی بات نہیں. تو سارا آوے کا بھائی بگڑا بھائی, کیا کریں ابھی. خالد صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں, میری بیوی انڈیا میں رہتی ہے, میں بہت پریشانی میں ہوں, ہمارے ازدواجی تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے, وہ میری کوئی بات بھی نہیں سنتی. دیکھو مسائل سے کیا پتہ چل رہا ہے, کچھ کی ہو نہیں رہی ہے, جن کی ہو گئی ہے ان کے یہ مسئلے ہیں. ازدواجی تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے, وہ میری کوئی بھی بات نہیں سنتی, دبان درازی بہت کرتی رہتی ہے. میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھتی ہے. میں اسے مہینوں باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میری اس سے کسی بات پر بحث ہوئی, میں ناراض ہو گیا, میں نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی. 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے لیکن اس اللہ کی بندی کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہوا. اس نے مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. رمضان آیا, عید آئی اور چلی گئی, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا, اس کا اور بچوں کا خیال رکھتا تھا. آج 3 ماہ بعد میں نے اسے کال کی, وہ پھر مجھ سے جھگڑنے لگی اور اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا. یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا وہ مجھ سے الگ ہو جائے, لیکن اس نے کہا وہ نہیں ہوگی, اور کہا تم جیسے بھی رہنا چاہتے ہو رہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو, لیکن وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی. بس اس معاملے میری اسلامی نقطہ نظر سے رہنمائی فرمائے, مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. بھائی بات یہ ہے کہ جو 2 طرفہ بیان سنے بغیر مشورہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. باقی شریعت نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی, یعنی وہ طلاق نہیں لینا چاہتی مگر آپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرنا چاہتی, تو آپ کے پاس آپشن ہے, آپ ڈیورس بھی دے سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں اس کو, کہیں اور شادی کر لیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. یہ آیت تو نازل شوہر کے بارے میں ہوئی ہے, لیکن بیوی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر آپ بیوی حقوق ادا نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ اس سے کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے تم ڈیورس میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, اور اگر تم رہنا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے رہ لو, تو پھر میں ایک اور شادی کر رہا ہوں, تم اپنے لائف انجوائے کرو, ہم طلاق کے بغیر بس ایسے ہی رہ لیتے ہیں. تو وہ آپ کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے, آپ ڈیورس دینا چاہیں ڈیورس دے سکتے ہیں, بچوں کی خاطر اس کو رکھنا چاہیں, خرچہ پانی دینا چاہیں خرچہ پانی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں خرچہ نہیں دوں گا تمہیں چونکہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی ہو, تو اور تم طلاق لینا چاہتی ہو تو چھوڑ دوں گا میں تمہیں, تو پھر بھی نہیں کسی بات, تو آپ خرچہ بھی روک سکتے ہیں. تو یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ جو مرضی طے کر لیں, سب طرح جائز ہے. پہلی کوشش تو یہی کریں کہ تمیز سے محبت سے رہیں دونوں. نہیں رہنا چاہ رہی وہ نہیں, یا آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو پھر جس چیز پہ بھی ایگری ہو جائیں شریعت میں اجازت ہے. تو کہ بھائی ایک گھر میں ہم رہ لیں گے, بس منہ نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے چلو, یہ بھی ہر طرح سے آپ سلوک کر کے رہ سکتے ہیں, آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن عورت گنہگار ہوگی اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی, یہ خوب سمجھ لیں. اس پر لازم ہے کہ جب شوہر کے بیسک حقوق شوہر سے لے رہی ہے تو اس پر شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے. اگر وہ تو آخرت کے لحاظ سے تو برباد کر رہی ہے اپنے آپ کو, لیکن ایک اصول سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں
کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. تو بڑی مصیبت طلاق ہے, چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ بغیر طلاق کے رہتے رہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں جی بغیر طلاق کے رہنا زیادہ بڑی مصیبت ہے, طلاق چھوٹی مصیبت ہے, تو پھر طلاق کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ بڑی مصیبت کیا ہے, چھوٹی مصیبت کیا ہے. تو کون سی مصیبت کو برداشت کرنا ہے, کون سی کو برداشت نہیں کرنا, یہ فیصلہ اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ پر ہے. انگلش میں سمجھا دیں بیگم کو, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ثاقب صاحب کراچی سے, بچپن میں گھر والے زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے, ہم دوست ساتھ گھومنے جایا کرتے تھے, واپسی پر ٹیکسی سے اتر کر پتلی گلی سے بھاگ جاتے تھے. کتنے اچھے تھے, عجیب. تقریباً 72 ٹیکسیوں سے بھاگ چکے ہیں. یار انسان کے بچے بنو یار. ثاقب بھائی کراچی سے بات کر رہے ہو. آج ان غریب ٹیکسی والوں کا کچھ معلوم نہیں. کیا اس کا کفارہ ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو پیسے ادھار دیے تھے, اس بیچارے کے معاشی حالات اس قابل نہیں کہ وہ رقم واپس ادا کر دے, کیا وہ معاف کر کے ان ٹیکسی والوں کی طرف سے صدقہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, اس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں آپ. دل میں نیت کر لیں کہ یہ ٹیکسی والوں کی طرف سے ہے. ٹیکسی والا تو مل نہیں رہا آپ کو. 75-72 ٹیکسیاں ماشاء اللہ, تھوڑی بھی نہیں یار, گن کے بھی رکھی ہوئی. اب 72. ثاقب بھائی کبھی ملیں اتوار کو آپ اثر میں نا, تو مجھے بتائیے گا, میں وہی ہوں. آج کیا تاریخ ہے ولید بھائی؟ آج ہفتہ ہے نا, آج 29 جون ہے, ہفتے کا دن ہے. تو میں ابھی کراچی میں ہی ہوں, آپ کل ملاقات کے سلسلے میں آ جائیں ثاقب بھائی تو بڑی خوشی ہوگی. میں پوچھوں گا, وہ یعنی کمال ہے نا یہ. ذیشان صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں, اگر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فالوور ہوں, باقی سب مسائل میں ان کو مانتا ہوں, لیکن میں پھر بھی رفع الیدین کروں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اصلاح فرمائیے. دیکھیے اگر مجتہد خود تحقیق کرے تو اپنی تحقیق پر عمل کرے, جو مجتہد نہیں ہے وہ پھر کسی دوسرے مجتہد کی تحقیق پر عمل کرے, پھر وہ اپنی رائے نہیں چلا سکتا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں تحقیق یہ ہے کہ رفع الیدین نبی کا پہلا عمل تھا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا. اس پر بہت سارے قرائن ہیں, اس کو کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اس لیے عام آدمی کی جو ہے نا میری تحقیق, یہ سب جملہ ہی غلط ہے کہ تیری کیا تحقیق ہے, تو ہے کون تحقیق کرنے والا. عام آدمی کو یہی کہا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. یہ آج کل کے جتنے بھی مفکر آئے ہوئے ہیں نا, یہ زیرو ہیں علم میں. تو ان لوگوں کا جو علم تھا مجتہدین کا, وہ صحابہ کی نمازیں, تابعین کی نمازیں, تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. وہ بہت مشہور علم تھا, بہت مضبوط علم تھا. اس لیے عامی آدمی کا آج یہ کہنا ہے میری تحقیق ہے رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے, میری تحقیق ہے نہ کرنا ٹھیک ہے, نہ کرنے میں آپ کی تحقیق کا کوئی اعتبار ہے, نہ رفع الیدین نہ کرنے میں. آپ محقق تھوڑی ہیں. یہ جتنے آج کل کے محقق ہیں ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے مجتہدین کے مقابلے میں. سب اصل میں جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ ہیں. تو اس لیے وہ جو اسلاف نے جو تحقیقات مکمل کر لی ہیں انہی میں سے ایک کو فالو کرنا پڑے گا. تو عامی آدمی کا یہی کام ہے کہ مجتہدین میں سے کسی کو فالو کرے اور یہ کہنا میری تحقیق, آپ میں اتنا آپ کی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہے. تو جہالت کو آدمی اپنی تحقیق سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک کو فالو کریں آپ. رفع الیدین کرنا ہے تو پھر مکمل فقہ شافعی کو فالو کریں یا مکمل فقہ حنبلی کو فالو کریں. باقی اگر کوئی حنفی بھی رفع الیدین کر لے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی کر لے تو کر لے, تو اس میں کوئی امام حنیفہ نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی اور لگا بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ بہرحال حدیث سے ثابت ہے نبی نے کیا ہے. تو امام صاحب کیوں حدیث کی مخالفت کریں گے؟ تو امام حنیفہ کا موقف یہ نہیں کہ رفع الیدین حرام ہے, ان کا موقف یہ کہ کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے, کیونکہ آخری نماز جو نبی کی تھی اس پہ بہت سارے قرائن ہیں, وہ صرف تکبیر تحریمہ والی تھی, تو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. باقی کوئی کر لے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے. تو اگر کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کر لے تو کر لے, نہیں کرے تو نہیں کرے. لیکن یہ کہنا میری تحقیق کی بیس پہ میں کر رہا ہوں, تو آپ کی تحقیق کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اتنا آگے نہیں جانا چاہیے انسان. عالم شاہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, اپنی جگہ پر کسی دوسرے بندے کو کام پر لگا کر خود سیلری حاصل کرنے کے بعد اس بندے کو کچھ کمیشن دے کر کام کروانا کیسا ہے؟ جائز ہے اگر ادارے کی طرف سے اس کی اجازت ہو. ارشاد بنگش پشاور سے, دبئی سے عمرہ کرنے 5 دن کے لیے جائیں تو نمازیں سفر والی پڑھیں گے یا پوری؟ اور اگر کسی نے پوری پڑھ لی ہو, پوری پڑھ لی تو غلط کیا بھائی. اور اگر سفر والی یعنی 5 دن کے لیے جائیں گے عمرہ کرنے تو ظاہر ہے مسافر ہے نا. کسی شہر میں 15 دن اسٹے کرنے کی نیت سے جب تک نہیں ٹھہریں گے تو اس وقت تک آپ مسافر ہی رہیں گے. رمیز علی کینیڈا سے, میری عمر کتنے سال ہے جی؟ 20 سال ہے. 6 مہینے سے میرے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ استنجا کے 10 سے 20 منٹ بعد بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں. کیا مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ کیا مجھے کپڑے پاک کرنے پڑیں گے؟ میں بار بار واش روم جاؤں یا کمرے میں ہی ٹیشو استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیں استنجا کے 10 سے 20 منٹ بعد بھی پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں. اگر 100% یقین ہے قطرے نکلتے ہیں تو وضو ٹوٹے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں. نہیں بھی آ رہا تو کر لیں آپ, تاکہ عین وضو کے وقت میں نہ آئے.
تو جو قطرے نکلنے ہوں گے آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے, 15-20 منٹ تک قطرے نکل جائیں گے. اس کے بعد پھر جہاں تک کپڑوں کے ناپاک ہونے کا مسئلہ ہے, تو اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر نجاست کی مقدار پھیل گئی ہے تو پھر تو شلوار کو دھونا لازم ہے. اگر ایک آدھ قطرہ ہے تو پھر شلوار کو دھونا لازم نہیں ہے. اور دھونے کا طریقہ یہ اندازے سے, جہاں خیال ہوگا یہاں پیشاب لگا ہوگا, ایک اندازہ ہی ہوگا, 100% یقین تو نہیں ہو سکتا, تو اندازے سے اس جگہ کو ایسے نلکے میں اچھی طرح رگڑ کے نچوڑ لیا جائے, دھو لیا جائے, تو اس سے شلوار پاک ہو جائے گی. تو اس طرح کر لیا کریں, آدھا گھنٹہ پہلے کر لیا کریں. باقی یہ کہ کمرے میں ہی ٹیشو استعمال کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کمرے میں, تو کمرے میں بھی ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں. ایک ٹیشو رکھ لیا کریں تاکہ جو قطرہ نکلے وہ ٹیشو پیپر پہ لگ جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میرا ایک دوست ہے, اس کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا ہے. پہلے تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے لیکن اب مان گئے ہیں, لیکن تھوڑا انتظار کا کہہ رہے ہیں. لڑکی کے گھر والے بھی انتظار کا ہی کہہ رہے ہیں. وہ گھر شرعی طریقے سے بسانا چاہتے ہیں, تو اب کیا کیا جائے؟ اب سب کچھ ہو گیا تو اب کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ وہ بھی راضی, یہ بھی راضی, تھوڑا انتظار کا کہہ رہے ہیں تو کر لو. تھوڑا انتظار کو بھاگی جا رہی ہے کیا؟ جب راضی نہیں ہوتے تو سر پیٹتے ہیں. اب جب راضی ہو گئے ہیں ماں باپ تو خوش بھی مناؤ, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تھوڑا بہت انتظار کا کہہ رہے ہیں, انتظار کر لو. اب یہ تھوڑا بہت کا مطلب یہ نہیں کہ 5-10 سال کا کہہ رہے ہوں, تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر میرا خیال ہے تھوڑا سا ہی انتظار کا کہہ رہے ہیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میری موجودہ عمر 30 سال ہے. 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی, لیکن شوہر کی لڑکوں میں دلچسپی کی وجہ سے, لڑکوں میں دلچسپی کی وجہ سے گھر والوں کے مشورے سے خلا لینا پڑا. اب کہیں اور شادی کا ارادہ کیا ہے, تو جو رشتے ہیں ان سے بھی ان کی بیویوں نے خلا لی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور جو کنوارے ہیں وہ باصلاحیت نہیں ہیں. ایک صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, کنسٹرکشن کا بزنس ہے, ان کی بیوی بھی راضی ہے, بچوں کو شاید معلوم نہیں, عمر 60 سال ہے لیکن حشاش بشاش ہیں. میرے گھر والے عمر کی وجہ سے فکر مند ہیں, تو کیا مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے؟ آپ کی عمر 30 سال ہے, ان کی عمر 60 سال ہے. پہلی بات, آپ نے جو خلا لیا ہے تو وہ خلا شرعی طور پر معتبر بھی ہے یا نہیں, پہلے تو آپ کہیں سے فتویٰ لیں, کیونکہ کورٹ ایک طرف کی بات سن کے بس فیصلے پکڑا دیتی ہے. تو اگر وہ خلا شرعی طور پر بھی معتبر ہو گیا ہے تو پھر آپ شادی کر سکتی ہیں. اب دیکھیں 30 سال کی ہیں, وہ بندہ 60 سال کا ہے, تو اس میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. یہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے. اب مجھے کیا پتا 60 سال میں ان کی صحت کیسی ہے. بعض لوگ 60 سال میں 30 سال والوں سے زیادہ جوان ہوتے ہیں, بعض 25 سال میں ہی بڈھے ہو چکے ہوتے ہیں. تو اور اب یہ اور وہ جو ہے وہ گھر بسا پائیں گے نہیں پائیں گے, یہ میں نہیں اس میں کہہ سکتا. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے شرعی طور پر آپ کے لیے ان سے نکاح کرنا, تو جائز ہے. باقی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا. اتنا آسان نہیں ہے, جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں مشورہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. محمد کیف خان اکبر پور انڈیا سے, دولت کا تعلق تقدیر سے ہے یا محنت سے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں. اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر, دولت کا تعلق محنت اور تقدیر دونوں سے ہے. محنت کا تعلق بھی تقدیر سے ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت محنت کرے گا اور پیسہ کمائے گا, اور یہ کمبخت پوستیوں کی طرف پڑا رہے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا اس کے ہاتھ میں. تو تقدیر محنت کے خلاف نہیں ہے, تو محنت بھی تقدیر کا ایک حصہ ہی ہے. تو آپ محنت کریں, یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کی تقدیر میں محنت لکھی ہوئی تھی. باقی یہ کہ بعض لوگوں کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے محنت کریں گے پھر بھی کچھ نہیں آئے گا ہاتھ میں, اور بعض لوگوں کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کریں گے پھر بھی بہت کچھ آ جائے گا. تو اس لیے ہم نے تو محنت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے محنت کو ایک ظاہری سبب بنایا ہے. تو اس لیے شریعت میں تو محنت ہی کا حکم ہے. آپ کو محنت کرنی ہے, پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, 2 طلاقوں کے بعد 3 سال گزر جانے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 2 طلاقیں ہوئی ہیں نا, 3 نہیں ہوئی ہیں, تو نکاح ہو سکتا ہے. 2 سال کیا بلکہ 10 سال بھی ہو جائیں تو بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں. نعمان افضل گجرات سے, مفتی صاحب آن لائن مارکیٹنگ کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو بنائیے جس طرح کرپٹو کرنسی پر بنائی ہے, تاکہ حلال اور حرام واضح ہو جائے. کن ویب سائٹس پر اور کس طرح کمانا جائز ہے؟ یہ آن لائن کام آج کے دور کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. کرپٹو کرنسی پر کئی بار میں بات کر چکا ہوں, احتیاط کے خلاف ہے, اسے اوائڈ کریں. باقی بھائی جیسے نارملی بزنس جائز ہے, آن لائن بھی اسی طرح سے جائز ہے. ایک چیز آپ اپنے قبضے میں لے کے بیچیں, یا 2 پارٹیوں کے درمیان وکیل بنیں, یا خود قبضے میں نہ لیں, اپنے کسی وکیل کے قبضے میں لے کے آگے اس کو فروخت کروائیں. اس پر میرے کلپ بہت سارے موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. البتہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے, کرنسی کی کرنسی سے خرید و فروخت یا گولڈ کی خرید و فروخت جو آن لائن ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس میں قبضے کے بغیر ہی آگے چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں, فیوچر سیل, فارورڈ سیل ہو رہی ہوتی ہے اس میں. تو اس میں ڈیٹیل سے کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. طارق صاحب پشاور سے, میرے ماں باپ نے میرا رشتہ زبردستی میرے کزن سے طے کر دیا ہے, مگر اب وہ مجھے پسند نہیں ہے.
اگر انکار کرتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، برائے مہربانی مجھے اچھا مشورہ دیجیے۔ جب آپ کا رشتہ زبردستی کزن سے طے کیا تو آپ اس وقت منع کر دیتے، آپ نے کیوں ہاں کی؟ تو یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آدمی اس وقت گھنا بنا رہے ہاں اور بعد میں کہے میری مرضی نہیں تھی، یہ دھوکہ ہے اگلے کے ساتھ، کزن کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب ہاں کر دی تھی تو آپ کو راضی رہ جانا چاہیے۔ باقی میں ماں باپ کی اس بارے میں اطاعت کتنی کرنی چاہیے اس پر میں کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس مسائل کے سیشن میں بھی شروع میں، کہ ماں باپ جہاں چاہ رہے ہوں وہیں شادی کریں، اس میں ثواب دگنا ملے گا آپ کو، ماں باپ کو خوش کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا، بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کو خوش کرنا۔ لیکن اگر آپ کی اٹریکشن اس کی طرف بالکل بھی نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے سامنے اڑ جانا چاہیے، پھر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے لڑکی کی زندگی آگے تباہ ہوتی ہے۔ اس پر اسی مسائل کے سیشن میں شروع کے جو سوال آیا تھا نا اس میں اس پر ڈیٹیل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ کلپ کیا بھی مسئلہ آج جو چل رہا ہے وہ شروع والا کلپ جب سن لیے گا آپ۔ پاکستان سے کتنے پوچھے قسطوں کے کاروبار کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ایک ہی چیز کی قیمت جلدی ادا کرنے میں کچھ اور ہوتی ہے، دیر سے ادا کرنے میں قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کو سودی کاروبار کہہ دیتے ہیں، وضاحت فرمائیے۔ نہیں، یہ سودی نہیں ہے، اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ آپ نے کیش پیمنٹ پہ لینا ہے یا قسطوں والی پیمنٹ پہ لینا ہے، اسی مجلس میں طے کر دیں، پھر جو قیمت طے ہو جائے اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اس طرح سے اگر ہو تو پھر یہ کاروبار جائز ہے۔ محمد انصار مظفر گڑھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اسے جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ تو کیا لطیفے سنانا بھی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے؟ کچھ لطیفے جھوٹ ہوتے ہیں۔ اگر جھوٹا لطیفہ ایسے کہہ کے سنایا کہ لوگ اس کو سچا واقعہ سمجھ رہے ہوں پھر وہ اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ لیکن اگر لطیفہ ایسا سنایا کہ اس میں اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ سچا ہے، یہ فرضی ہے، تو پھر وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے جنگلوں کے لطیفے بنائے ہوئے نا، چوہے نے شیر سے کہا، شیر نے لومڑی سے کہا، تو ساری دنیا کو پتہ ہے چوہا شیر سے کدھر بات کرے گا، تو یہ جھوٹ میں نہیں آتا، یہ فرضی لطیفے ہیں جو سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرضی ہیں، یہ حکایتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ اس حدیث میں نہیں آتا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سچا واقعہ کہہ کے سنا رہے ہو، حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے، لوگ کو دھوکے میں آ رہے ہوتے ہیں اس سے۔ بنت عبد الرحمن راول پنڈی، بعض لوگ جن میں بعض عالم بھی ہوتے ہیں وسعت ہونے کے باوجود خود پر خرچ نہیں کرتے، مثلا ایک ہی جوڑا استعمال کرنا اور مقصد تقویٰ ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں مال کا اثر ظاہر کرنے کا حکم ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ تقویٰ نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ پھر بھی استعمال نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی جوڑا استعمال کرتے تھے پیون زدہ کپڑے، تو آپ نے مال رکھا ہی نہیں نا، آپ نے تو صبح آیا تو شام سے پہلے صدقہ کر دیا، شام آیا تو صبح سے پہلے صدقہ کر دیا۔ تو اگر آپ وہ والی سادگی چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پھر تو آپ مال رکھے ہی نہیں۔ تو کسی عالم کے پاس پیسہ آئے، 1 روپے بھی نہ چھوڑیں شام تک، اور کہیں کہ میرے پاس کپڑے پہننے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کروں، پھر وہ مجبوراً وہی ایک ہی جوڑا رکھتا ہوں میں۔ لیکن اگر پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ نے اور پھر ایک جوڑا پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک بخیل اور ایک شحیح، شین ہا یا ہا۔ بخیل اس کنجوس کو کہتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے، اور شحیح اس کنجوس کو کہتے ہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں مہا کنجوس۔ تو بخیل اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر خرچ کرے لیکن دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور شحیح اس کو کہتے ہیں جو دوسروں پہ بھی نہیں کرتا اور کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے۔ تو یہ کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ نے جب کسی کو مال دیا ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال اس سے نظر آنا چاہیے، اس کی سواری سے، اس کے لباس سے، اس کی خوراک سے مال جھلکنا چاہیے۔ گھنا بن کے آج کتنے لوگ ہیں کمبخت، بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ارب پتی ہیں، ایسا ڈریس پہن کے گھومتے ہیں نا، آدمی کا دل چاہتے ہیں بغیرتوں کو زکات دے دے۔ گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی یہ شوق مارنے کے لیے کہ ہم بہت سادہ ہیں۔ تو تمہارے پاس کوٹ ٹائی کے پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی اچھے کرتا شلوار کے پیسے نہیں ہیں، تم کیوں ایسے گھنے بنے ہوئے دنیا کو اپنی سادگی ظاہر کر رہے ہو؟ یہ سادگی نہیں ہے، یہ شو بازی ہے۔ بعض دفعہ صورت سادگی کی ہوتی ہے، اصل میں شو بازی ہوتی ہے۔ تو شو بازی صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بھی شو ماری جاتی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں اتنا سادہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک شو ہے ایک قسم کی، جیسے ہو ویسے نظر آؤ، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ غریب ہو تو غریبوں والا ہونا چاہیے ڈریس آپ کا، ایسا نہیں ہو کہ غریب ہو اور آپ ایسے کروڑوں روپے کے پیسے لباس پہن کے گھوم رہے ہو، لوگ آپ کو سمجھنے پتہ نہیں کوئی رائل فیملی کا بندہ تھا جو غلطی سے پاکستان آ گیا ہے۔ دھوکہ یہ بھی جو ہو وہی نظر آؤ بھائی آپ۔ اور آپ یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے اور کپڑے آپ سے جو ہے نا غریبوں والے پہن کے ناٹک کر رہے ہو دنیا کے سامنے کہ میں کتنا سادہ ہوں۔ تو یہ شو مارنے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ تو یہ سب شو بازیوں کے ایک نمونے ہوتے ہیں جو مختلف اسٹائل میں شو مار رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ، حضرت عثمان کے پاس مال تھا تو ان کے لباس سے مال جھلکتا تھا، ان کی سواریوں سے مال جھلکتا تھا،
اور جو صحابہ مسکین تھے وہ مسکین تھے. تو اس لیے جیسا اللہ نے بنایا آپ کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے. تو ایسے اپنے منہ پہ نا غربت کی وہ بھکاریوں والی لے کے گھومنا اور ایسے بھکاریوں والے کپڑے پہن کے گھومنا جیسے لوگ سمجھے حضرت جی ہمارے بہت سادہ ہیں. یہ سادہ نہیں ہوتے, یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم دیکھو کتنے سادہ ہیں. یہ شو بازی والی سادگی ہے, یہ وہ اوریجنل سادگی نہیں ہے یہ. اچھا بھائی اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی عبدالاحد بھاولپور سے کہتے ہیں کیا دانتوں پر بریس لگانا جائز ہے؟ کسی مجبوری سے لگایا ہے تو جائز ہے, بلا وجہ لگایا ہے تو جائز نہیں ہے, اسے وضو غسل میں فرق پڑے گا. احمد عادل سعودی عرب سے کیا کسی خاتون کی قبر کے برابر میں کسی غیر مرد کی قبر بنانے میں کوئی قباحت ہے؟ نہیں جی کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا قبروں کے اندر سے. عبدالسلام زکریہ ہندوستان سے پوچھتے ہیں کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ عرب علماء کہتے ہیں حرام ہے, ہندوستان کے علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, اختلافی مسئلہ ہے. عرب کی دلیل ایک سیدھی سادہ سی ہے کہ قرآن کہتے ہیں لا تہلکوا انفسکم, اپنے آپ کو کیا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو. تو سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو اپنی قبر خود ہی کھود رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء وہ کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے, لیکن ایک ایسی چیز جس سے 100% فوری نقصان ہو تو وہ حرام ہوگا, اور فوری یقینی نقصان نہیں ہے تو وہ اس کو وہ حرام والا درجہ نہیں دیا جائے گا جو ڈائریکٹ خودکشی کو دیا جاتا ہے. تو اس کو مکروہ ایک ہلکا لفظ استعمال کیا جائے گا تاکہ جتنی برائی جس چیز میں ہے اس کو اتنا ہی برا کہا جائے. اب خودکشی میں تو جا کے لٹک رہا ہے نا کھمبے سے, وہ تو 100% ہلاکت ہے. سگریٹ والا تو سوچ کے پی رہا ہوتا ہے ابھی دیکھنا پھیپڑے خراب ہونے میں ٹائم لگے گا, فوراً تھوڑی ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ جا کے کینسر ہوگا نا, اور ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی, بہتوں کے نہیں بھی ہوتا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پینی چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درجے کی حرام نہیں ہے جیسے خودکشی ہے. تو اس لیے ہلکا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ مکروہ ناپسندیدہ, تو اس لیے ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے لیکن قابل تعریف کام بھی نہیں ہے. اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, قوم کو چھڑوانا چاہیے اس سے. اچھا بھائی عاصم عباسی کہتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا کیسا ہے؟ رگڑیں نہ رگڑیں آپ کی مرضی ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. رمیز علی کینیڈا سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی علم کی محفل سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں, یا علم سیکھنے سے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں, اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جب بھی کوئی علم کی بات سننے کو ملے تو ہمیشہ ہر بات یاد نہیں رہتی. موقع پہ اگر یاد آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو علم سے فائدہ ہو رہا ہے. اب آپ نے پورا مسائل کا سیشن دیکھا تو آپ کے دماغ میں تھوڑی رہے گا کیا تھا آج, لیکن کہیں کسی نے مسئلہ پوچھ لیا یا وہ مسئلہ آپ کو پیش آیا اور آپ کو یاد آ گیا اچھا یہ اس وقت ہم نے سنا تھا, تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے. تو ہر وقت کسی کو ہر بات یاد نہیں رہتی, موقع پہ یاد آ جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر مسجد کی بورنگ مسجد کے احاطے کے باہر سڑک پر ہو, کیا نمازی یا عام لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا؟ استعمال جائز ہے تو پانی نا, وہ پبلک کا پانی ہے, لیکن ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو. اگر راستے میں پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو اٹھانا گناہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی چور اٹھا لے گا تو پھر اٹھا لیں, اور حتی الامکان کوشش کریں مالک تک پہنچانے کی, دکان والے کو بتا دیں, اور آس پڑوس میں بھائی کوئی اپنی رقم تلاش کر رہا ہو تو مجھے بتانا. بالکل جب مایوس ہو جائیں تو صدقہ کر دیں اس کو. بنت اجمل بہاول نگر سے آج کل آئی بروز کا رنگ گہرا کرنے کے لیے ان میں نیڈل سے کلر ڈالا جاتا ہے, اور اسی طرح ہونٹوں میں بھی گلابی رنگ بھرا جاتا ہے. کیا یہ ٹیٹو کے حکم میں آتا ہے؟ کیا یہ عمل حرام ہے؟ ٹیٹو, اچھا ٹیٹو نہیں سوری ٹیٹو کے حکم میں آتا ہے. کیا یہ عمل حرام ہے؟ بھائی اگر وہ اس کی لیئر اتنی چڑھ جاتی ہے کہ بالکل ہی باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے تو حرام ہے. اگر ایسا پارٹ نہیں بنتا باڈی کا, تو جیسے خواتین لپسٹک لگاتی ہیں ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے وہ جائز ہے, تو ایسے ہی آئی بروز کو گہرا کرنے کے لیے بھی کوئی کلر اگر ملا دیں تو جائز ہے. بس اس کا جزو لازمی حصہ نہ بن جائے وہ, یعنی ایسا نہ ہو کہ باڈی ہی کو آپ نے چینج کر دیا, اس کا اسٹرکچر ہی چینج ہو جائے. جو ٹیٹو شیٹو بنواتے ہیں لوگ وہ تو پورا کھال کو کھود کے اس میں ڈال دیتے ہیں نا, وہ تو حرام ہے, حدیث میں اس پر لعنت وارد ہوئی ہے. تو وہ تو تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیا آپ نے. جبکہ میک اپ جو ہے جو اتر جاتا ہے تو وہ تخلیق کو بگاڑنے میں نہیں آتا. کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری مخلوق کا رزق ہے. ایسا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو کچھ اس پہ گندگی لگ گئی ہے اس کو دور کر دو اور کھا لو. ولا يدعها للشیطان, شیطان کے لیے نہ چھوڑو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روم یا فارس کے بادشاہ کے محل میں تھے, دسترخوان لگا ہوا تھا, تو صحابی رسول سے جو ہے نا لقمہ دسترخوان پہ گر گیا تو وہ اٹھا کے کھانے لگے. تو کسی نے کہا کہ آپ یہ نہ کریں, یہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, یہ بڑے
رائل فیملی کے لوگ ہیں, ان کے نظر میں یہ حرکت بہت بری ہے. تو ان صحابی نے کہا کہ ہم ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے, اور اٹھا کے کھا لیا انہوں نے. تو یہ رزق ہے, یہ تکبر ہے کہ لقمہ گر جائے تو آپ نہ کھائیں. البتہ لقمہ ایسی جگہ پہ گرا جہاں لوگوں کے پاؤں آ رہے ہیں, گندگی نجاست لگی ہوئی ہے, اور اس کو پھر گیلا لقمہ تھا, اس کو صاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے, تو پھر اس سے کوئی نہ کھائے تو اچھی بات ہے. لیکن عام دسترخوان پہ جب لقمہ گرتا ہے جہاں کوئی اس طرح کی گندگی نہیں ہے اور تھوڑی بہت لگ بھی جائے تو اس کو انگلی سے صاف بھی کیا جا سکتا ہو, تو پھر ایسے لقمے کو کھا لینا چاہیے. اسے چھوڑ دینا یہ تکبر ہے, اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اچھا بھائی, میری بیوی شادی کے 10 دن بعد اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی. وہ کہتی ہے کہ اپنا کھانا وغیرہ خود بناؤ, اور کہتی ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے. وہ اور اس کا باپ کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے کھانا اور چائے وغیرہ بنانا غلامی ہے. برائے مہربانی دینی لحاظ سے بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ بیوی کے لیے کما کے لانا خانسامہ پن ہے. تو بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی گھر میں خدمت کرے, وہ شوہر پر لازم ہے کہ باہر کے کام کرے, وہ بھی تو خدمت ہی ہے نا ایک طرح کی. تو بیوی پر لازم ہے گھر کے کام کرے, تو آپ بھی تو باہر کے کام کرتے ہوں گے. البتہ اگر آپ کی بیوی ایسے خاندان سے ہے کہ ان کے گھر میں عورتیں کچھ کرتی نہیں ہیں, سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں, تو پھر تو بیوی کا مطالبہ ٹھیک ہے. وہ کہے کہ میں بڑے لینڈ لارڈ گھرانے سے آئی ہوں اور رائل فیملی سے میرا تعلق ہے, ہم لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں چائے بنائی نہیں, ہمارے سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں, تو میں یہ کام نہیں کروں گی, آپ نوکر رکھیں. پھر اس کا مطالبہ ٹھیک ہے. لیکن اگر نارمل خاندان سے ہے کہ جہاں گھروں میں چائے خواتین خود بنا لیتی ہیں, تو پھر وہ آپ کے گھر میں بھی اس کو چائے بنانی پڑے گی, کیونکہ قرآن کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق جو معروف طریقہ اسی طریقے سے چلو ان کے ساتھ. تو اس لیے پھر یہ مطالبہ کہ میں غلام ہوں, ہم کوئی غلام ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بولو کہ ہم کوئی خانسامہ ہیں جو ہم باہر سے انڈے لے کر آتے ہیں, دہی لے کر آتے ہیں. باہر کے کام آدمی کرتا ہے, گھر کے کام عورت کرتی ہے. تو تمیز کے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے. تو یہ لازم ہے عورت کے اوپر وہ گھر کے کام کرے, اور آپ پر لازم ہے کہ آپ باہر کے کام کریں. اچھا بھائی, اور 10 وہ جو گھر جا کے بیٹھ گئی ہے تو حرام ہے, ناجائز ہے, اس کو چاہیے کہ واپس آئے وہ. اچھا بھائی, محمد شان انڈیا سے. اچھا پہلے ہے یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میٹا خان USA سے, کچھ صحیح نام نہیں شو ہو رہا اس میں. مجھے نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے, تو میں صرف, اچھا خاتون نے پوچھا ہے, تو میں صرف فرض پڑھ لیتی ہوں, کیا مجھے سنتیں نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا؟ سنت موقدہ چھوڑ دینا قابل ملامت ہے, گناہ کا خطرہ ہے. سنت موقدہ کی بہت سخت تاکید ہے. سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جو واجب کے قریب ہوتی ہے. تو جیسے فجر کی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, عشاء کے بعد کی 2 سنتیں, تو یہ لازمی پڑھیں آپ. ان کا کبھی کبھار تھکاوٹ میں چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس طرح آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتی, تو یہ اس میں بعض علماء تو کہتے ہیں گناہگار ہوگی, بعض کہتے ہیں گناہ نہیں بھی ہوگا تو قابل ملامت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محرومی کا ذریعہ ہو سکتی ہے یہ چیز. تو یہ موقدہ سنتیں نماز کا جو ہے نا, نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے یہ, تو ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھی ہے تو 2 سنتوں کے ساتھ ہی پڑھی ہے آپ نے. جب آپ نے ظہر کے فرض پڑھے ہیں تو 4 سنتیں اور 2 سنتوں کے ساتھ ہی پڑھے ہیں آپ نے. جب آپ نے مغرب پڑھی ہے تو 2 سنتوں کے ساتھ ہی پڑھی ہے. تو اس معنی میں یہ گویا ایک طرح سے نماز کا حصہ بن گئی ہے کہ انہی کے ساتھ, تبھی جہاں فرض نہیں ہوگا تو وہاں سنت نہیں ہوگی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے اور فرض نہ پڑھے, جہاں اور جب فرض پڑھنے ہیں تو ہی 2 سنتیں ہیں, تو پتہ چلا یہ اس کے تابع ہیں سنتیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ان کو کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سنت سے مراد فرائض بھی, واجبات بھی, اور سنت موقدہ بھی. اس حدیث میں تینوں داخل ہیں. اور بعض اسکالر جو آج کل آ گئے ہیں, حدیث میں آتا ہے نا بخاری کی حدیث میں کہ جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو مذہبی اسکالر بنا لیں گے. بخاری کی حدیث ہے, پھر ان سے فتویٰ لیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو بعض اسکالر نے جو یہ آج کل کہنا شروع کر دیا کہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا, یہ سب فضول لوگ ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئے. تو سنت موقدہ ایک سنت کی 2 قسمیں, غیر موقد, ایک موقد. غیر موقد تو ٹھیک ہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں, موقدہ کا مطلب تاکید ہے, اس کی تاکید کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ. تو اس کا یہ غلط معمول ہے کہ سنتیں آپ بالکل چھوڑ دیتی ہیں. اچھا بھائی, محمد شان انڈیا سے, مجھے خواب میں ٹرین بہت زیادہ دکھتی ہے. میں خوابوں کی تعبیر وغیرہ نہیں معلوم کرتا, مگر ٹرین بہت دکھتی ہے, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں دعا کرتا ہوں آپ کو جہاز زیادہ دکھا کریں آئندہ سے, میری یہی رائے ہے. مجھے اگر روز بھی ٹرین آ رہی ہو میں کبھی تعبیر نہیں پوچھوں گا, آ رہی آنے دیں بھائی. کسی کو ٹرینیں آ رہی ہیں, کسی کو جہاز آ رہا ہے, کسی کو رکشے آ رہے ہیں, کسی کو ٹیکسی آ رہی ہیں. جو عملی زندگی ہے نا, جاگتی حالت میں کیا آ رہا ہے وہ دیکھیں آپ. اگر وہاں جاگتی حالت میں بھی ٹرینیں گزر رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, گزرتی ہیں, ٹرینوں کا تو کام ہے گزرنا. ساحل رحمان, کیا ہم دوسرے کا وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے پوچھ کے کر سکتے ہیں بھائی, اس کے بغیر آپ کریں گے تو آپ ڈیٹا آپ استعمال کریں گے اور بل اس کے کھاتے میں آئے گا, تو یہ بھی چوری ہے.